ہفتے کی صبح فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ میں فضائی حملے کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں اطراف سے سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حماس یہ حملہ کب سے پلان کر رہا تھا اور اسرائیل کو اس کا پتہ کیسے نہ چل سکا؟ یہ جنگ جاری رہے گی یا اس میں مزید تیزی آئے گی؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے یہاں واشنگٹن سے امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے تجزیہ کار جیرلڈ فائرسٹائن اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پریزیڈنٹ بائیڈن آفرڈ فل سپورٹ۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کو مکمل حمایت کی پیشکش کی اور اسرائیلی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی رد عمل میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو حماس کے حملوں کا جواب دینے کے لیے جو بھی اضافی وسائل درکار ہوں گے، امریکہ یقینی طور پر فراہم کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج پیش قدمی کر رہی ہے۔ انہیں اسرائیل کے اندر بھی کئی معاملات سے نمٹنا ہے اور اس کے بعد وہ ممکنہ طور پر غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کریں گے اور امریکہ اس کی حمایت کرے گا۔ لیکن پھر بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار جب یہ جنگی عمل مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ آپ اصل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کیا اس حملے کو بلا اشتعال اور حیران کن کہنا درست ہوگا؟ یقیناً فلسطینی اس رائے کو چیلنج کریں گے کہ یہ حملہ بلا اشتعال تھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں طرف سے طویل عرصے سے بڑھتے ہوئے تشدد کا نقطہ عروج تھا۔ غزہ میں 15 سال سے زیادہ عرصے سے صورتحال کافی مایوس کن ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ محاصرے میں ہیں اور حقیقتاً محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جسے بہت سے لوگ ایک کھلی جیل کہتے ہیں۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان حالات کم از کم 1 سال سے ابتر ہوتے جا رہے تھے اور ہم نے بہت سے پرتشدد واقعات دیکھے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ خبردار کرتے رہے ہیں کہ ایک دھماکہ ہونے والا ہے، اور وہ دھماکہ ہو گیا ہے۔ حماس نے اتنے بڑے حملے کی منصوبہ بندی کیسے کی اور وہ کب سے اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ اسرائیل کو اس کا اندازہ کیوں نہیں تھا؟ میرے خیال میں یہ وہ موضوع ہے جس پر اسرائیل کے اندر دفاعی اسٹیبلشمنٹ کے اندر حکومت اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ طویل عرصے تک جائزہ لیا جاتا رہے گا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ یقیناً یہ وہ چیز ہے جو اگر طویل عرصے سے نہیں تو مہینوں سے جاری تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کا حملہ فلسطینیوں کی ایک علیحدہ ریاست کی کوششوں کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اور شاید سب سے نمایاں طور پر بے گناہ فلسطینی شہریوں کو اس حملے کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی بے گناہ خواتین اور بچے اور مرد یا تو مریں گے اور یا تو زخمی ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسرائیل اور سعودیوں کے درمیان امریکی حمایت کے ساتھ جاری مذاکرات کو دیکھیں، جن کا مقصد آگے بڑھنے اور فلسطینیوں کے لیے حالات بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنا تھا، یقیناً وہ معاملہ اب پس پشت چلا گیا ہے۔ اس لیے فوری طور پر یہ فلسطینی مفادات کے لیے منفی پیش رفت ہے، اور اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے یہ ایک کھلا سوال ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ بڑھے گی، اور کیا خطے تک اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے جس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ تجزیے کا ایک بڑا حصہ ہوگا کہ ایران نے سعودیوں اور اماراتیوں کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر حماس کی ایران اور حزب اللہ کے ساتھ کھل کر صف آرا ہونے سے خدشات مزید گہرے ہو جائیں گے کہ ایرانی منصوبے کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ممکنہ طور پر بڑھتے ہوئے علاقائی تناؤ میں اضافہ ہوگا۔